السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا اقرا چینل کے اس نئی ویڈیو میں استقبال ہے۔ دوستو، اس سے پہلے ہم لوگوں نے بھابھی جان جو افسانہ تھا اس کے سوالات و جوابات تک ہم لوگوں نے حل کیا تھا، تو چلیے اب اس سے آگے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اس سے آگے جو افسانہ ہے وہ ہے فرار۔ فرار کے لیکھک اور مصنف جو ہیں وہ ڈاکٹر محمد محسن ہے، جن کا جنم جو ہے وہ 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوا تھا، اور یہ دراصل نفسیات میں ان کو مہارت تھی، لیکن بعد میں یہ اردو افسانہ کی طرف بھی توجہ کیے اور بہترین افسانہ نگار بھی ثابت ہوئے، اور کئی افسانے انہوں نے لکھے۔ خاص کر انوکھی مسکراہٹ ان کا جو افسانہ تھا یہ کافی مشہور ہوا، اور 2002 کے اندر طبیعت ان کی علیل ہو گئی اور دہلی میں علاج کے دوران ان کی جو ہے موت ہو گئی۔ تو چلیے اب جو یہ 2 چیپٹر ہے، سید محمد محسن اور دوسرا فرار، ان دونوں کے جو سوالات و جوابات ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی۔ کیا جواب لکھیے گا؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ دوسرا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ تو ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ 10 جولائی 1910 عیسوی کو ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ تیسرا سوال ہے، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یہ جو آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اردو کا، تو یہ اردو بھی آپ کے نصاب میں یعنی سلیبس میں شامل ہے۔ تو اس اردو کے اندر جو افسانے، کئی سارے افسانے ہیں، ان میں سے ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ اس کتاب کے اندر فرار ہے، جو اس کا ذکر ابھی ہم نے پہلے کیا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے سید محمد رشید۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو ہم نے اس تمہیدی گفتگو میں آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر محمد محسن جو ہے نفسیات موضوع پر مہارت رکھتے تھے، نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ڈاکٹر محمد محسن تو دراصل پروفیسر تھے نفسیات کا، اور پورے ملک میں یہ ان کی پہچان جو ہے وہ نفسیات سے ہی ہوئی ہے۔ تو پورے ملک میں ان کی جو پہچان ہوئی ہے وہ نفسیات موضوع سے ہی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے جو استاذ کی حیثیت سے پڑھانا شروع کیے وہ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج کے اندر فلسفہ میں، شعبہ جو فلسفہ کا ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہے فلسفہ کا، اس میں سب سے پہلے 1938 میں پڑھانا شروع کیا۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد جو ہے یہ 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے اندر نفسیات جو سبجیکٹ ہے اس کے مستقل ٹیچر مقرر ہو گئے یہ، اور نفسیات ہی پڑھانے لگے 1948 میں، کیونکہ 1938 میں انہوں نے کیا شروع کیا تھا؟ 1938 میں شروع کیا فلسفہ پڑھانا، 10 سال انہوں نے فلسفہ پڑھایا، اور اس کے بعد 1948 میں یہ نفسیات پڑھانا شروع کیے، اور پھر 1948 سے لے کر کے یہ 1953 عیسوی تک، 1948 سے لے کر کے 1953 عیسوی تک یہ ٹیچر نفسیات کے مقرر رہے۔ لیکن 1953 عیسوی میں ان کا عہدہ بڑھا دیا گیا، ان کو صدر بنا دیا گیا نفسیات، شعبہ نفسیات کا، اور اسی عہدے پر یہ 1974 عیسوی تک قائم رہے، اور 1974 عیسوی میں یہ ریٹائر ہو گئے۔ تدریسی مطلب پڑھانے کا جو سلسلہ تھا، پڑھانے کے دوران انہوں نے کیا کیا پڑھایا، کہاں کہاں پڑھایا، وہی پوچھنا چاہ رہے تدریسی سرگرمیوں سے۔
آگے دیکھیے ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجئے، یعنی انہوں نے کتنی کتابیں لکھی. تصنیفات کا مطلب کتابیں، کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کتنے کے یہ مصنف ہیں، رائٹر ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے افسانہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ سب سے مشہور افسانہ جو ہے وہ انوکھی مسکراہٹ ہے. اس کے بعد نفسیات پر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ ہے نفسیاتی زاویے، دوسری کتاب ہے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، اور ایک شعری مجموعہ بھی انہوں نے لکھا ہے زخم کے پھول. شعری مجموعہ کیا لکھا؟ زخم کے پھول. تو کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، آپ ان کتابوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں. اس سوال کے جواب میں آپ ان کتابوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے. تو آپ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ جو محمود ہے یہ افسانہ فرار کا مرکزی کردار ہے. افسانہ فرار کا مرکزی کردار ہے. جس طرح ہم بتا رہے ہیں اسی طرح نوٹ کرتے چلے جائیں اور پھر یہی جواب آپ اس سوال میں دے سکتے ہیں. تو میں نے پہلے یہ بتایا کہ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے. اس کا جواب یہ ہوگا کہ محمود افسانہ فرار کا مرکزی کردار ہے. اس کے بعد آگے لکھیے آپ کہ 10 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کے کچھ ہی سال کے بعد ان کی والدہ یعنی ان کی ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل بے سہارا ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے ماموں کے یہاں چلے جاتے ہیں، جو ماموں بھی مالی حالات سے بہت کمزور ہوتے ہیں. ان کے یہاں ان کی پرورش ہوتی رہتی ہے. لیکن اس دوران یہ مستقل مزاج اور ہمت و حوصلہ کا پہاڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انسان دکھ میں پلتا ہے، جو انسان مشقت میں پرورش پاتا ہے، وہ تھوڑا اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا ہے. ہر طرح کی ٹھوکریں ان کو لگی ہوتی ہے، دنیا کے پیچ و خم سے وہ واقف ہوتا ہے، لہذا یہ مضبوط بنے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ محمود آگے چل کر اپنی پڑھائی مکمل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مقابلہ جاتی امتحان میں حصہ لیا اور وہاں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو کر وہ ڈپٹی کلکٹر بن گئے. آگے ہے طویل سوالات. اس میں سوال نمبر 1 میں ہے ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھی. تو ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون بتا رہے ہیں، آپ نوٹ کیجئے. سہیل عظیم آبادی کے بعد جن لوگوں نے اردو افسانہ کو سنوارا، اردو افسانہ کو مضبوط کیا، اس میں سے ایک نام ڈاکٹر محمد محسن کا بھی آتا ہے. اور ڈاکٹر محمد محسن ایسے تو نفسیات کے استاذ ہونے کے باوجود انہوں نے اردو افسانے کی طرف بھی توجہ دی اور کئی افسانے لکھے. چنانچہ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو افسانے کی دنیا میں بہت ہی مقبول و معروف ہوا، کیونکہ اس انوکھی مسکراہٹ کے اندر انہوں نے ایک رجنی نامی لڑکی کا ذکر کیا جو ہمیشہ ہنسنے کی عادی تھی. یہاں تک کہ جب ان کے باپ کا انتقال ہوا تب بھی وہ ہنس رہی تھی، اور شادی کے بعد اپنے پتی اور اپنے بیٹے کے موت پر بھی وہ ہنس رہی تھی. تو لوگ جو گاؤں کے لوگ تھے ان کو یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شیطانی اثرات ہے، اس کے اوپر کوئی شیطانی اثرات ہے یا جناتی کوئی عمل ہو رہا ہے. تو اسی افسانے کو ڈاکٹر محمد محسن نے انوکھی مسکراہٹ جو افسانہ ہے اس کے اندر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی. اسی وجہ سے یہ کتاب ان کی بہت زیادہ ہٹ ہو گئی اور بہت زیادہ مقبول و معروف ہو گئی، کیونکہ ان کے لکھنے کا جو انداز تھا، ان کے بیان کرنے کا جو معیار تھا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا. اس لیے یہ مقبول ہوا کیونکہ یہ اچھے افسانہ نگار تھے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے. تو اس کا جواب ہے کہ افسانہ فرار کا مرکزی کردار محمود نامی ایک نوجوان ہے جو اپنے حصول تعلیم کے دوران ہاسٹل کے اندر ایک ایسی مثالی زندگی گزاری جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مقابلہ جاتی امتحان میں حصہ لیتا ہے، اور پھر حصہ لینے کے بعد اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، پھر اسے ایک اچھی سرکاری نوکری اور ملازمت ملتی ہے، یعنی ڈپٹی کلکٹر بن جاتا ہے. لیکن اس دوران وہ ایک نفسیاتی مریض کا بھی شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے. جب آپ فرار
افسانے کا پورا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کے ابو اور امی کے آپسی جھگڑے کا تذکرہ سامنے آئے گا، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان دونوں میں کس طرح کا جھڑپ ہوا کرتا تھا، اور یہ اس وقت بچے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ خالی کاغذ، سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو بچہ سن لیا، دیکھ لیا، وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، ذہن نشی ہو جاتا ہے۔ لہذا وہی منظر اس کو اپنے شادی کے بعد بھی نظر آ رہا تھا کہ شادی کے بعد کہیں ہماری بھی وہی حالت نہ ہو جائے، ہمارے گھر کا بھی امن و امان برقرار نہ رہ پائے اور آپسی جھگڑے میں ہماری زندگی گزر جائے۔ تو یہ ایک نفسیاتی مرض جو ہے ان کو لاحق ہو گیا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر محمد محسن لکھتے ہیں کہ اس کی شخصیت جو ہے یہ نامکمل رہی۔ اگلا سوال جو ہے، ان کو آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں تک کافی ہے۔ آپ جس طرح ہم نے بتایا ہے آپ اس کو نوٹ کیجئے، اس کو یاد کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔